بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب نے دیکھا سنا کس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے کیا وہ تقریر کی اور اس میں انہوں نے کیا کچھ الفاظ استعمال کیے، سخت ترین الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ تمام پاکستانیوں کو ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے تقریر کریں گے عمران خان کے بارے میں۔ پہلے عمران خان ان کے لیے ہیرو تھے اور اب جب سے انہوں نے عمران خان کو قید کیا ہے تو عمران خان ان کے لیے درد سر بن چکا ہے اور نہ جانے کون کون سے اس کے خلاف یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم سب کو بہت دکھ ہوا ان کی اس تقریر سے۔ احمد شریف صاحب کو کم از کم لحاظ کرنا چاہیے تھا، الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے تھا کہ آپ تنقید کریں، آپ کی اگر نہیں بنتی ان سے بات تو نہ بنے، لیکن آپ طریقے سے ان کے بارے میں تنقید کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے، پوری دنیا میں یہ تقریر دیکھی گئی، سنی گئی، اور تمام پاکستانیوں کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی کہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں عمران خان کے بارے میں اور سہیل آفریدی کے خلاف جو کچھ انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جو باتیں کی ہیں، جو سخت ترین انہوں نے ان کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ بہت دکھ ہوا ہے کہ ایک سربراہ کو اس طریقے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ آپ افواج پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن آپ الفاظ کا چناؤ تو کیجئے۔ یہ تمام پاکستانی ہیں، ان کو آپ غدار نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب محب وطن ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، ان کو کیوں آپ ایسے الفاظ کے ساتھ بلا رہے ہیں؟ یہ ہمارا کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ آپ کو تقریر کرنی چاہیے تھی، لیکن الفاظ کا استعمال مناسب کرتے، تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ ان کے بارے میں بات کرتے۔ ہمارا یہ سوال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ آپ تقریر ضرور کریں، آپ پریس کانفرنس میں مختلف طریقے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ بہت ہی عجیب سا ہے اور اس سے تمام پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اب اس تقریر کے بعد پشاور کا جلسہ ہوا ہے جس میں سہیل آفریدی نے سر پر کفن باندھا ہے اور تمام کے تمام وہاں پر جو لوگ تھے، جو قبائلی لوگ تھے، جو پٹھان تھے، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے اس تقریر کے بعد کہ یہ ہے وہ تقریر کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے عمران خان کو اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ان سب کو انہوں نے کس الفاظ سے پکارا ہے۔ سہیل آفریدی نے جواب دیا ہے ان کو، اور اس کے بعد اسد کیسر اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور جواب دیا ہے جس طریقے سے ان کو جواب دیا گیا تھا۔ نہایت ہی دکھ ہوا ہے کہ اب جو ہے آگ کی شدت مزید بڑھ چکی ہے، اور اگر ہم اندازہ لگائیں ان تمام باتوں سے کہ عمران خان کو انہوں نے کسی صورت آگے نہیں آنے دینا، عمران خان کو انہوں نے سائیڈ پر لگا دیا ہے اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے، اور عمران خان سے انہوں نے دشمنی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ عمران خان بھی غدار ہوئے، محترمہ فاطمہ جناح بھی، بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی، محب وطن کون ہے؟ ہمیں جواب دیا جائے۔ تمام پاکستانیوں کا دماغ اس وقت گھوم چکا ہے ایسی تقاریر سن کر، دیکھ کر کہ ایک دوسرے کے خلاف سخت ترین الفاظ استعمال کر کے دشمنوں کو خوش کیا جا رہا ہے۔ دشمنان پاکستان آگے ہی اس موقع کی تاک میں ہیں کہ کب کوئی ایسا بہانہ بنے اور ان کو موقع مل جائے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کا۔ یہ ہے اب تک کی خبریں کہ کیا بن رہا ہے، کیا انہوں نے ملک کا حال کر دیا ہے، بجائے کہ بیٹھ کر آپس میں صلح صفائی کی بات کریں، اختلافات کو ختم کریں، ملک کے لیے سوچا جائے۔ ابھی تک آپس کی دشمنی ہی نہیں ختم ہو رہی، اور جو غدار ہیں، جو جعلی فارم لے کر آگے آئے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور ان کو محب وطن بنا دیا ہے۔ یہ ہے ایک تماشا، اور پتلی تماشا لگ چکا ہے پاکستان میں، اور تمام پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پتلی تماشا ہے۔ تمام پاکستانی مایوس ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر اختلافات ختم کر دیں، دشمنی کو ختم کر دیں، اس ملک کا سوچیں، لیکن ابھی تک ان کی آپس کی جنگ ہی ختم نہیں ہو رہی تو کیا پاکستان کو دیکھیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے فیصل واڈا سے متعلق کہ ان کے بیانات پہلے کچھ تھے جب یہ عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کو اپنا باپ مانتے تھے، اور ان کے بیانات سب نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ پہلے یہ کیا تھے، اور اب جو ہے یہ لوٹا بن چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے، اور اب عمران خان کے خلاف
غلیظ ترین زبان استعمال کرتے ہیں فیصل واڈا۔ اگر کہا جائے کہ جو دل کی نحوست ہوتی ہے وہ چہرے پہ آ جاتی ہے، تو تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ فیصل واڈا کی جو ہے حالت اور ان کی شکل و صورت دیکھ کر تمام پاکستانی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھٹکار پڑ چکی ہے، ان کے منہ پر لعنتیں پڑ چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے حق سچ کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے آپ کو بیچا، اپنے ایمان کا سودا کیا، اور لوٹا بن کر انہوں نے یہ تمام حدیں پار کیں عمران خان کے خلاف۔ جب بھی دیکھیں یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، سخت ترین غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور ان کو کچھ شرم آ جائے، کچھ ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں، اپنی باتوں سے کیسے مکر سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ہیں ایک ٹولہ ہے لوٹوں کا، اور یہ بھی غدار پاکستان ہے فیصل واڈا۔ تو یہ ہیں اب تک کی خبریں، مزید خبریں شامل کریں گے، اللہ خیر کرے، کیونکہ سیاسی شدت اس وقت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور جو اختلافات ہیں وہ عروج پر ہیں، اور دشمن اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کچھ ایسا بہانہ بنے اور وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں۔ اللہ خیر کرے، اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔